حرف کے سائے سے۔ آج ہم ایک اور نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے بیچ ہیں۔ ایم عالم ہمارے چینل سے جو سامعین ابھی جڑے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کر دیں، اور جو سامعین ہم سے پہلے سے جڑے ہوئے ہیں وہ ہمارے چینل کو لائک کریں اور شیئر کر دیں، ساتھ ہی اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ میں پل دو پل کا شاعر ہوں، یہ کہنا تھا علم و ادب کے عظیم فنکار اپنے لفظوں سے روح کے تاروں کو جھنجھوڑنے والے، انسانی جذبات کی مکمل عکاسی کے علمبردار اور نامکمل عشق کی ادھوری داستاں کو اپنی شاعری کے ذریعے لوگوں کو دلوں میں پیوست کر کے اپنے شاعرانہ کمال فن کو عروج بخشنے والے، وطن پرستی سے لبریز ایک حساس دل کے امین، غریبوں اور دبے کچلے لوگوں کی نمائندگی کے ہنر سے آراستہ نظموں اور نغموں کی عکاسی کرتے ہوئے ایک باصلاحیت شاعر ساحر لدھیانوی کا۔ لیکن ان کا یہ کہنا غلط ثابت ہوا۔ وہ پل دو پل کی نہیں بلکہ اپنے باکمال نغموں، حساس نظموں اور جاوداں قطعات کے ذریعے زبوں حال کسانوں اور بے بس لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں صوبہ پنجاب کے شہر لدھیانہ کے ایک زمیندار گھرانے میں 8 مارچ 1921 کو جنمے عبدالحی کا، جو بعد ازاں ساحر کے نام سے پوری دنیا میں جانے پہچانے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ ساحر کے والد نے کئی شادیاں کی۔ ساحر نے بچپن ہی سے ماں باپ کے جھگڑوں کو دیکھا، جس کا ان کے کمسن دل اور معصوم دماغ پر بہت گہرا اثر ہوا۔ ساحر کی عمر جس وقت تقریباً 11 برس کی تھی، انہیں ایک بڑے سانحے سے دوچار ہونا پڑا۔ ان کے والد نے دوسری شادی کر لی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ساحر کی ماں نے انہیں چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا اور تنہا رہنے لگیں۔ اس سانحے نے عبدالحی کے جذبات کو ایسا ابھارا کہ وہ الفاظ کے جادوگر یعنی ساحر بن گئے۔ ساحر کی تعلیم و تربیت میں ان کی ماں کا گہرا دخل رہا، جس نے ساحر کو معاشرے میں پھیلی زندگی، عورتوں کی عظمت، زندگی کی تلخ سچائیوں اور پسماندہ طبقے کے اوپر ظلم و زیادتی اور ماند پڑی تہذیب کے خلاف باغی تیور کو ہوا دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ ساحر نے اپنی تعلیم لدھیانہ کے خالصہ اسکول سے مکمل کی۔ یہ سچ ہے کہ ساحر جب کالج کی پڑھائی کر رہے تھے تبھی وہ اپنی شاعری کے حوالے سے کافی مقبول ہو گئے تھے۔ اسی دوران ان کو عظیم ناولسٹ امرتا پریتم سے عشق ہوا، جس نے ان کی شاعری کو 4 چاند لگا دیے، لیکن ان کا یہ عشق ناکام رہا اور ساحر تمام عمر اپنے ناکام عشق کی ترجمانی اپنی غزلوں اور نظموں میں بخوبی کرتے رہے۔ ساحر نے شاعری کی باریکیوں اور اس کے فن کو بخوبی پرکھا اور استاد فیاض ہریانوی سے شرف تلمذ حاصل کیا۔ یہ وہ دور تھا جب علامہ اقبال، فیض احمد فیض، جوش ملیح آبادی، مجاز لکھنوی، سردار جعفری، خواجہ احمد عباس، سعادت حسن منٹو، کرشن چندر جیسے باکمال شعراء و ادیب اپنے نایاب گوہر سے شعر و ادب کے آئینے کو چمکا رہے تھے۔ ایسے میں ایک نام ابھرا ساحر لدھیانوی کا، اور دیکھتے ہی دیکھتے آسمان ادب پر ایسا چمکا کہ ساری ادبی دنیا اس کی روشنی سے اچھوتی نہ رہی۔ ساحر تعلیم مکمل کرنے کے بعد لاہور چلے گئے، لیکن کچھ عرصے بعد آپ واپس لدھیانہ آ گئے۔ بعد میں پھر وہ ممبئی چلے گئے۔ وہاں زندگی کی گزر بسر کے لیے کئی چھوٹی موٹی نوکریاں کی۔ ایک طرف جہاں ساحر کسی طرح گزر بسر کر رہے تھے، وہیں دوسری طرف ان کا ادبی سفر جاری تھا۔ رفتہ رفتہ وہ مشاعروں میں مقبول ہوتے رہے اور آخرکار وہ لمحہ بھی آیا جس نے ساحر کو شہرت کی بلندیوں تک پہنچا دیا، یعنی انہوں نے اپنا فلمی سفر 1948 میں فلم آزادی کی راہ پر کے لیے نغمے لکھ کر شروع کیا، لیکن انہیں شہرت فلم نوجوان کے گیت ٹھنڈی ہوائیں لہرا کے آئیں اس گیت سے ملی۔ بعد میں انہوں نے فلم بازی، پیاسا جیسی فلموں کے نغمے لکھے
جس نے انہیں اس مقام پر پہنچا دیا جس کے ساحر حقدار تھے۔ ساحر واحد ایسے شاعر رہے جنہوں نے فلموں میں اپنی شرطوں پر کام کیا اور فلمی شاعری کو ایک معیار بخشا۔ ساحر کی کچھ مشہور فلموں میں ملاپ، میرین ڈرائیو، لائٹ ہاؤس، بھائی بہن، سادھنا، دھول کا پھول، دھرم پتر، دلی کا دادا، ہمراز، وقت، داغ، بہو بیگم، آدمی اور انسان، دھند، پیاسا وغیرہ، جن میں ساحر نے مایوسی، تلخیاں، ناکام محبت کی ادھوری داستان، رومانیت کی عکاسی کو لفظوں میں ایسا پرویا کہ ان کے جذبات کو کھل کر ہوا ملی۔ ان کی قلم سے جھرنے سے پھوٹا ایک ایسا نغمہ جو سننے والوں کو آج بھی مدہوش کر دیتا ہے۔ ملتی ہے زندگی میں محبت کبھی کبھی، ہوتی ہے دلوروں کی عنایت کبھی کبھی۔ ساحر کا مجموعہ کلام تلخیاں کے نام سے شائع ہوا جو بہت مقبول ہوا۔ ساحر کی تلخیاں جب منظر عام پر آئیں تب ان کی عمر محض 24 برس تھی۔ ساحر اردو اخبار ادب لطیف، شاہکار اور سویرا کے مدیر بھی رہے۔ ساحر انسانی عظمت کا شاعر ہے۔ اس کا اندازہ ان کی اس کلام سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، میں شاعر ہوں، مجھے فطرت کے نظاروں سے الفت ہے، میرا دل دشمن نغمہ سرائی ہو نہیں سکتا، مجھے انسانیت کا درد بھی بخشا ہے قدرت نے، میرا مقصد فقط شعلہ نوائی ہو نہیں سکتا۔ یہ سچ ہے کہ ساحر کو امرتا پریتم سے عشق ہوا، لیکن انہوں نے دنیا کے سامنے کبھی اس کا اظہار نہیں کیا، لیکن امرتا پریتم نے اس بارے میں ہمت دکھائی اور ساحر سے اپنے عشق کو ظاہر کیا۔ امرتا کہتی ہیں کہ ساحر گھنٹوں بیٹھا رہتا اور سگریٹ کا دھواں آسمان میں اڑایا کرتا اور کچھ نہ کہتا۔ اس کے جانے کے بعد میں ان بچے ہوئے سگریٹ کے ٹکڑوں کو رکھ لیتی اور پھر اکیلے میں پیتی اور ساحر کے ہاتھ اور لبوں کو محسوس کرتی رہی۔ ساحر کے ناکام عشق کی ترجمانی کرتی ایک بہت مشہور نظم جو بعد میں فلم کبھی کبھی کے لیے منتخب ہوئی، اس میں ساحر نے اپنے جذبات کو ایسا ابھارا کہ وہ ہر ناکام عاشق کی پہچان بن گئی۔ آپ بھی ملاحظہ فرمائیے، کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے کہ جیسے تجھ کو بنایا گیا ہے میرے لیے، تو اب سے پہلے ستاروں میں بس رہی تھی کہیں، تجھے زمین پہ بلایا گیا ہے میرے لیے۔ کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے کہ یہ بدن، یہ نگاہیں میری امانت ہیں، یہ گیسوؤں کی گھنی چھاؤں ہے میری خاطر، یہ ہونٹ اور یہ باہیں میری امانت ہیں۔ کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے کہ جیسے تو مجھے چاہے گی عمر بھر یوں ہی، اٹھے گی میری طرف پیار کی نظر یوں ہی، کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے۔ وہیں ساحر جب اپنی معشوقہ سے ملنے کی امید میں مایوس ہوتے ہیں تو بے ساختہ کہہ اٹھتے ہیں، چند کلیاں نشاط کی چن کر مدتوں محو آس رہتا ہوں، تجھ سے ملنا خوشی کی بات سہی، تجھ سے مل کر اداس رہتا ہوں۔ ساحر میں وطن پرستی اور مذہبی رواداری کا جذبہ جب انگڑائی لیتا تو دنیا کے سامنے قومی یکجہتی کا یہ انوٹھا انداز سامنے آتا۔ تو ہندو بنے گا نہ مسلمان بنے گا، انسان کی اولاد ہے انسان بنے گا، مالک نے ہر انسان کو انسان بنایا، ہم نے اسے ہندو یا مسلمان بنایا، قدرت نے تو بخشی تھی ہمیں ایک ہی دھرتی، ہم نے کہیں بھارت کہیں ایران بنایا، نفرت جو سکھائے وہ دھرم تیرا نہیں ہے، انسان کو جو روندے وہ قدم تیرا نہیں ہے، تو امن اور صلح کا ارمان بنے گا، انسان کی اولاد ہے انسان بنے گا۔ 1978 کی ایک شام نے ساحر کی آنکھوں میں پھر اشکوں کا سیلاب لا دیا جب ان کی ماں سردار بیگم انہیں چھوڑ کر اپنے خالق حبیبی سے جا ملی۔ کہتے ہیں ان کی تنہائی دور کرنے کے لیے جانثار اختر نے ان کا کافی ساتھ دیا اور ساحر کے گھر اکثر محفلیں جمتی جن میں علی سردار جعفری، جانثار اختر، راجندر سنگھ بیدی، کیفی اعظمی اور اس وقت کے نو عمر شاعر ندا فاضلی زینت بخش تھے۔ ساحر نے اپنی شاعری میں کسی موضوع کو نہیں چھوڑا۔ ان کی کچھ مشہور نظمیں کچھ یوں ہیں، یہ زلف اگر کھل کے بکھر جائے تو اچھا،
इस रात की तकदीर संवर जाए तो अच्छा। भूले से मोहब्बत कर बैठा, नादां था बेचारा दिल ही तो है। हर दिल से खता हो जाती है, बिगड़ो ना खुदारा दिल ही तो है। चेहरे पे खुशी छा जाती है, आंखों में सुरूर आ जाता है। जब तुम मुझे अपना कहते हो, अपने पे गुरूर आ जाता है। दूर रहकर न करो बात, करीब आ जाओ, याद रह जाएगी ये रात, करीब आ जाओ। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। फिर आई 25 अक्टूबर 1980 की वो घड़ी जिसने लफ्ज़ों के जादूगर यानी अजीम शायर साहिल लुधियानवी को उनके चाहने वालों से हमेशा के लिए दूर कर दिया। लेकिन लफ्ज़ों का ये जादूगर हमेशा अपने कहे नगमों नज़मों से अपना जादू बिखेरता रहेगा। साहिर बहुत खुददार थे, इसलिए उन्होंने दुनिया में किसी का एहसान नहीं उठाया। बकौल साहिर, दुनिया ने तजुर्बात और हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है वो लौटा रहा हूँ मैं। सामीन, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर कर दें और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखना न भूलें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।